بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عمیر صدیقی درسقرآن.com سے حاضر خدمت ہے۔ پوچھیے مفتی صاحب سے کا پروگرام ہے۔ یہ ہمارا پروگرام ہر ہفتے ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ روزمرہ میں پیش آنے والے کسی بھی قسم کے جو مسائل ہیں ان کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھنے کا طریقہ کار دوران ہفتہ آپ درسقرآن.com کے پیجز پہ میسیجز کر سکتے ہیں، اور پروگرام کے دوران آپ کومنٹ میں بھی سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت اسکرین پہ موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے دادا استادوں میں ہیں حضرت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ شیخ الحدیث اور رئیس ہیں دارالافتاء کے جامعۃ الرشید میں۔ حضرت 31 سال سے دارالافتاء کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ آپ کا شمار ملک بھر کے بلکہ عالم اسلام کے ثقہ ترین مفتیان کرام میں ہوتا ہے، اور آپ کی فقہی رائے کو نہایت ہی قدر سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں مولانا عبدالخالق صاحب۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے۔ ہم دونوں مل کر انشاءاللہ الرحمن حضرت سے سوالات پوچھیں گے۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ الحمدللہ، آپ حضرات خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ حضرت، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کرم۔ حضرت ایک سوال آیا ہے، لڑکی کے والد صاحب نے لڑکی کا نکاح کر دیا اور رخصتی نہیں کی، بعد میں ناراضگی ہو گئی، اور ناراضگی کے بعد انہوں نے رخصتی سے انکار کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں نکاح ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سلسلے میں شرعی طور پہ کیا رہنمائی ہے کہ کیا کیا جائے گا ایسی جگہ پہ جہاں نکاح ہو چکا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، اور نکاح کے بعد اس تعلق کو ختم رخصتی سے پہلے کرنا چاہ رہے ہوں، تو کیا کیا جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر وہ باقاعدہ نکاح تھا جس میں مجلس نکاح تھی، گواہ موجود تھے، ایجاب و قبول ہوا تھا، تو ایسی صورت میں تو نکاح ہو چکا ہے، اور اب رخصتی نہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ رخصتی نہیں کریں گے اور شوہر طلاق نہیں دے گا تو اس لڑکی کا آگے کسی دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے آپس میں مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جو کچھ اشکالات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اسی جگہ نباہ کی کوئی صورت سوچنی چاہیے۔ اور اگر لڑکے میں کوئی ایسی خرابیاں ہیں، کوئی دین سے اتنی دوری ہے کہ لڑکی کے دین کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا حالات ایسے ہیں کہ ہمیشہ کی پریشانیاں ہوں گی، مسائل ہوں گے، اور وہ الجھاؤ کبھی سلجھایا نہیں جا سکے گا، اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ خود طلاق دے دے، اور یہ اس سے طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب تک یہ شوہر جس سے نکاح ہو چکا ہے یہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دے گا تو اس وقت تک اس لڑکی کا آگے کسی دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر طلاق کا مطالبہ معقول ہے اور نباہ کی کوئی صورت وہ نہیں ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں نباہ نہیں ہو سکے گا، یا دین داری نہیں ہے، دین سے بہت دوری ہے، ہماری بچی کا دین بھی خطرے میں پڑے گا، تو پھر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے، اور وہ طلاق دے دے تو پھر عدت گزارنے کے بعد لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو سکے گا۔ حضرت یہ ایک اور کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک جوڑے کی شادی ہوئی، شادی کے بعد لڑکا پیدا ہوا، اب لڑکے کی پیدائش کے بعد ہی علیحدگی ہو گئی، یعنی طلاق ہو گئی، تو اب لڑکے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ رہے گا یا والد کے پاس رہے گا، ننیال میں ہوگا یا ددیال میں ہوگا؟ جی، اگر تو ایک ہی طلاق دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر طلاق بائن ہے یا طلاق رجعی تھی اور عدت گزر چکی ہے تو دوبارہ نکاح کر لیں،
اور جو آپس کے مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کر حل کریں. حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک دو افراد لڑکی والوں کی طرف سے ہو جائیں، ایک دو افراد لڑکے والوں کی طرف سے ہو جائیں، اور جو مسائل ہیں ان کو آپس میں افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر خدا نخواستہ نباہ نہیں ہوتا اور آپس میں مفاہمت نہیں ہوتی، یا وہ 3 طلاقیں دے چکا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ جو بچہ ہے یہ والدہ کے پاس رہے گا، اور 7 سال کی عمر تک والدہ کا حق ہے کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے، بشرطے کہ وہ لڑکے کے محارم غیر محرم اجنبیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہ کرے. اگر وہ اجنبیوں کے ساتھ نکاح کرے، کسی جگہ اس کا نکاح ہو جائے جو اپنے بچے کے محرم رشتہ دار نہ بنتے ہوں، تو پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ پھر یہ بچہ کس کے پاس رہے گا. لیکن بہرحال فی الوقت جتنی بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکا 7 سال کی عمر تک والدہ کے پاس رہے گا، اور 7 سال کے بعد والد کو حق ہوگا کہ وہ اس بچے کو اپنے پاس لے جائے. حضرت ایک سوال ہے، محمد کامران صاحب ہیں، کراچی سے تعلق ہے. یہ موبائل میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں آج کل ایزی پیسہ یا موبی کیش کے نام سے. تو موبی کیش یا ایزی پیسہ سے جب ٹرانزیکشن کی جائے، مثلا بجلی کا بل ادا کیا جائے یا کسی اور چیز کی ٹرانزیکشن کی جائے، تو کیش بیک ملتا ہے. وہ پیسوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ منٹ یا ایم بیز کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ کامران بھائی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سود ہے، انعام ہے، اس کا استعمال کرنا، اس کو رکھنا کیسا ہے؟ جی، جو پیسے آپ نے موبی کیش کے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں وہ آپ کی طرف سے اس کمپنی کے لیے قرض ہے. اور قرض کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط لگانا کسی قسم کے نفع کی وہ جائز نہیں ہے. اگر مشروط نفع ہوگا تو وہ سود کے حکم میں ہوگا اور حرام ہوگا. اور اگر صراحتاً شرط نہیں لگائی گئی لیکن معروف ہے اور سب کو معلوم ہے کہ موبی کیش میں اکاؤنٹ رکھنے سے اور ٹرانزیکشن کرنے سے وہ اتنے منٹ فری دیتے ہیں یا کیش بیک دیتے ہیں، تو یہ المعروف کالمشروط ہے، یعنی معروف ہونے کی وجہ سے وہ بھی مشروط کے حکم میں ہے. اور قرض دے کر کسی سے مشروط نفع حاصل کرنا سود ہے، لہذا اس طرح کی سہولیات کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ایسے اکاؤنٹ کو ختم کر دینا چاہیے اگر اس کو ختم کرنا ممکن ہو، ورنہ جتنی مدت کا وہ اکاؤنٹ ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت تک ان سہولیات کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے. جزاک اللہ حضرت. ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ 3 لاکھ روپے کی رقم ان سے کسی نے بطور قرض لے لی ہے. اب اس پہ جو ان کی آمدنی تھی اس پہ 1 سال گزر چکا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو رقم ان کی گئی ہوئی ہے قرض کی مد میں، تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں وہ اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ جو قرض واپس ملنے کی امید ہوتی ہے اس قرض کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے، چونکہ وہ ان کا ایسٹ ہے اور وہ ان کا سرمایہ ہے. لہذا جیسے دوسرے اموال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی ایسے ہی اس قرض کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. البتہ ادائیگی میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی جتنی مقدار حاصل ہوتی جائے اتنی مقدار کی گزشتہ جتنے سال گزرے ہوں ان سب کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. اور اگر کوئی ہر سال اپنے اموال کے ساتھ اس قرض کا حساب کر کے سال بہ سال زکوٰۃ ادا کرتا رہے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اسی میں سہولت بھی ہے، ورنہ بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے اور ذمے میں وہ زکوٰۃ واجب رہ جاتی ہے. تو ہر سال دوسرے اموال کے ساتھ اس قرض کو بھی شمار کر کے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے تاکہ وہ ذمے میں باقی رہنے کا اندیشہ ہی نہ پیدا ہو. جزاک اللہ حضرت. یہ ارسلان انور صاحب ہیں، شیخ پورہ سے تعلق ہے، پوچھتے ہیں نیشنل سروس سے پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ نیشنل سیونگز ہے. جی نہیں، جتنے بھی اس طرح کے سیونگز ہوتی ہیں اور ان پر جو نفع ملتا ہے وہ پرافٹ کے نام سے ملتا ہے، منافع کے نام سے ملتا ہے، لیکن در حقیقت وہ سود ہوتا ہے، چونکہ جو رقم آپ نے وہاں رکھوائی ہوئی ہے
وہ آپ کی طرف سے اس کمپنی کے ذمہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو بھی نفع ملے گا مشروط ہوگا تو وہ سود ہے اور وہ جائز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ عام طور پر اس کو منافع کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ منافع نہیں ہوتا، چونکہ درمیان میں کوئی شرعی عقد نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے ان کو کاروبار کے لیے دیے ہوں، آپ کی شرکت ہو ان کے کاروبار میں، یا آپ نے مزاربت کے طور پر دیے ہوں، اس طرح کا کوئی عقد بیچ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ خالصتاً قرض ہوتا ہے، اور قرض کے اوپر نفع یہ حاصل کیا جاتا ہے جو سود ہے، اس لیے اس کے اجتناب لازم ہے۔ سیما افضل صاحبہ ہیں کراچی سے، پوچھتی ہیں کہ عصر کی نماز کے وقت میں ظہر کی نماز ادا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جو ظہر کی نماز کا تو اپنا وقت ہے، وہ ادا تو نہیں ہو سکتی، البتہ اگر کسی کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ ادا نہیں کر سکا تو عصر کی اگر وہ صاحب ترتیب ہے، یعنی اس کے ذمے 5 یا اس سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہیں، تو اسے پہلے ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی، پھر عصر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر اس کے ذمے 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا ہیں پہلے سے، تو ایسی صورت میں پھر وہ وقتی نماز پہلے ادا کرے۔ اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے تو پہلے ہم باجماعت نماز میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز عصر کے وقت میں قضا کرنا تو جائز ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا ممنوع ہے۔ تو لوگ یہ یا تو یہ سمجھیں گے کہ یہ مکروہ وقت میں نفل پڑھ رہا ہے، یا یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی اپنے ایک گناہ کا اظہار ہے لوگوں کے سامنے، تو اس لیے علیحدہ کسی جگہ میں تو پڑھ سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام پوچھئے مفتی صاحب سے جاری ہے، اور درسقرآن.com کے فیس بک پیج، درسقرآن.com کے یوٹیوب پیج پر یہ براہ راست نشر کیے جا رہا ہے۔ آپ اگر کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا چاہیں، کسی شرعی امر میں رہنمائی لینا چاہیں تو کومنٹ کیجئے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں سوالات کے لیے میں اپنے ساتھی مولانا عبدالخالق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت سے سوالات کریں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جی مفتی صاحب، یہ شازیہ کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ مغرب کی نماز یعنی انفرادی نماز میں اگر قاعدہ اولیٰ چھوٹ جائے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی۔ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی فرض میں تاخیر ہو جائے یا کوئی واجب سرے سے چھوٹ جائے تو اس کی تلافی سجدہ صاحب سے ہو جاتی ہے، اس لیے آخر میں سجدہ صاحب کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ جی، یہ نصر اللہ خان جبیل سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آدمی فرض نماز اکیلے پڑھے، مثلا ظہر اثر وغیرہ، جس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے کوئی سورت یا آیت ملا دی تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی، یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تیسری چوتھی رکعت میں سورت ملانی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے غلطی سے سورت ملا دی تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک سوال ہے تھوڑا سا طویل ہے کہ ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ میرا والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے نام پہ وراثت ہے، کچھ زمین ہے، تو جب میرے والد فوت ہوئے ہیں میری عمر 16 سال تھی، تب سے میری بڑی بہن نے میری سپورٹ کی تعلیم میں، اور وہ میری شادی بھی کی انہوں نے، تو میرے خیال ان کی لکھائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، آدھا پڑھ لیا تو آدھا اور پڑھ لیں۔ جی، کہنا جب میرے والد فوت ہوئے میری عمر 16 سال تھی، تب سے میری بڑی بہن نے مجھے سپورٹ کیا، تعلیم دلوائی اور میری شادی کی۔ میں جاب کرتی ہوں، اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زمین اپنی بہن کو دے دوں، میرے بچے نہیں ہیں، اور میں اپنی بہن کی سپورٹ کے شکریہ کے طور پہ ان کو زمین دینا چاہتی ہوں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی جائیداد وراثت میں
ہی چھوڑنی ہوتی ہے اور 2/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ 2/3 سے 2/3 جی یہ کہنا چاہتی ہوں گی وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، جو والد صاحب کے حصے سے آپ کو زمین ملی ہے تو اس زمین میں آپ اپنی زندگی میں بالکل خود مختار ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں جو تصرف اس میں کرنا چاہیں آپ کو وہ تصرف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں آپ اپنا جو تصرف کریں گی وہ تو نافذ ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو ہبہ کر دیا تو زمین ہبہ ہو جائے گی، جبکہ آپ اس کا قبضہ بھی اس کو دے دیں۔ اور لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی تصرف نہیں کیا اور آپ نے وصیت کی کہ میرے حصے کی جو زمین ہے وہ میری بہن کو دے دی جائے، تو اس صورت میں پھر وصیت کا قانون جاری ہوگا، اور وصیت کا قانون یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ملکیت کے بارے میں کسی کے لیے وصیت کر جاتا ہے تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو وارث ہوتا ہے اس وارث کے لیے کی ہوئی وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوتا، وہ وصیت باطل ہوتی ہے اور وارث کو جو شرعی حصہ اس کا بنتا ہے وہی ملتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر غیر وارث کے لیے کوئی وصیت کرتا ہے، بہن عام طور پر وارث نہیں ہوتی، بعض بہت ہی کم صورتوں میں اس کو وراثت کا حصہ ملتا ہے، تو اگر وہ غیر وارث ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے وصیت تو جائز ہے، لیکن وصیت 1/3، یہ 2/3 نہیں بلکہ 1/3 اس میں وصیت نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوتی۔ 1/3 وصیت نافذ ہوگی اور باقی جو حصہ ہوگا وہ ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگا، جو بھی شرعی ورثہ بنتے ہیں۔ تو اگر یہ بہن اپنی زندگی ہی میں اپنی بہن کے احسان کے بدلے کے طور پر اور شکریہ کے طور پر کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا تھا تو مجھے بھی ان پر احسان کرنا چاہیے، اور اولاد ہے نہیں کہ جس کی فکر ہو کہ اگر سارا حصہ بہن کو دے دیا تو اولاد محروم ہو جائے گی، تو اولاد کا سلسلہ ہے نہیں اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اگر اپنا میراث کا حصہ جو زمین کی صورت میں ان کے پاس ہے وہ بہن کو دے دیں اور ہینڈ اوور کر دیں، ان کے قبضے میں دے دیں، تو وہ زمین بہن کی ملک ہو جائے گی اور کسی قسم کی کوئی الجھن اس میں پیدا نہیں ہوگی، اس میں پھر وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی۔ میراث میں وہی چیز تقسیم ہوتی ہے جو مرنے کے وقت میں میت کی ملک میں ہو، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں اور اپنی صحت کی حالت میں جو تصرفات کوئی آدمی اپنی کسی بھی جائیداد میں اپنی املاک میں کرتا ہے وہ تصرف نافذ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی زمین کا جتنا حصہ آپ کے پاس ہے وہ اپنی بہن کو ہبہ کر دیں اور ان کے ہینڈ اوور کر دیں، ان کے قبضے میں دے دیں، تو یہ ہبہ نافذ ہو جائے گا اور اب وہ ٹکڑا پھر میراث میں تقسیم نہیں ہوگا، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی زندگی میں آدمی اپنے املاک میں پورا تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، وہ کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنی بہن کو ہبہ کر سکتی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوچھیے مفتی صاحب سے پروگرام، تو اس میں سوالات آپ لوگ اپنے بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھیج کر اور ان باکس میں بھیج کر، اور اس لائیو سیکشن کے بعد بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں جو ہم آئندہ پروگرام میں اس کو شامل کر لیں گے۔ تو جی مولانا عمیر صاحب، آپ آگے مزید کنٹینیو کریں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ابو عبید اللہ ہیں کراچی سے، پوچھتے ہیں حوالے کا کام کیسا ہے؟ دیکھیں، حوالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے ملک میں، مثلا ہمارے پاکستان کے بہت سارے ہمارے بھائی وہ سعودیہ میں کام کرتے ہیں، ملازمتوں میں کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے جب کوئی واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے عزیزوں کے لیے رقم اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہوتی ہے امانت کے طور پر، اگر وہ رقم دی انہوں نے اور انہوں نے امانت کے طور پر اپنے پاس رکھی اور آ کر ان کے عزیز کے حوالے کر دی، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ لیکن عام طور پر جو بڑی رقمیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے لوگ اپنے ساتھ نہیں لاتے، بلکہ اس میں پھر وہ حوالہ اور ہنڈی کا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ وہاں کسی کو دے دیتے ہیں
اور وہ یہاں اپنے وکیل کو بتا دیتا ہے اور یہاں وکیل ادائیگی کرتا ہے. تو اب اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر انہوں نے بیع کا عقد کیا ہے تو پھر یہ کرنسی کا آپس میں مبادلہ ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ مبادلہ ایک تو اس طریقے سے ہو کہ مجلس عقد میں کسی ایک طرف کی رقم پر قبضہ ہو جائے. سعودیہ کا جو آدمی کسی کے حوالے کر رہا ہے تو اسی مجلس عقد میں وہ اس کے قبضے میں دے دے, اور یا پھر وہ اس مجلس میں اگر اس کے قبضے میں نہیں دیتا تو یہاں پاکستان میں جس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے اس پاکستانی روپے پر جو اس ریال کے بدلے میں یہاں آئے گا, یعنی جس کا طے ہوا ہے کہ اتنی رقم آپ پاکستانی روپے میں فلاں میرے رشتہ دار کو دیں گے, تو وہ رشتہ دار پہلے اس پاکستانی روپے پر قبضہ کر لے اگر تو یہ عقد تبادلے کا ہو رہا ہے. اور اگر قرض کا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ شرط ہے کہ جو بازاری نرخ ہے, جو حکومت کی طرف سے جو اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس سے کمی بیشی نہ ہو, اس ریٹ کے مطابق یہاں ادائیگی ہو. تو یہ دونوں صورتیں جائز ہوں گی, لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے جو کمی بیشی کچھ ہو رہی ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں آتی, بلکہ وہ کرنسیوں کے آپس میں مبادلے کی وجہ سے جائز ہوتی ہے. لیکن ہنڈی کے ذریعے سے رقوم کی ترسیل یہ بہت بڑا ذریعہ ہے منی لانڈرنگ کا, اور اسی ذریعے سے ہمارے ملک سے کروڑوں اربوں روپے بیرون ممالک منتقل ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھا ہے. اس لیے یہ ہنڈی کے ذریعے سے اس طرح رقوم کی ترسیل خلاف قانون ہے, تو خلاف قانون کرنے کا گناہ ہوگا. اس لیے اس طرح حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے سے رقوم کی ترسیل سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جو قانونی طریقے ہیں بینک کے ذریعے سے, اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ رقوم کی ترسیل کریں. حضرت بعض لوگوں کے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں, مثلا سعودی عرب میں ایک آدمی مزدور ہے, وہ صرف مزدوری ہی کرتا ہے, اور یہاں سے کوئی عزیز اس کا وہاں گیا ہوا ہے, اس نے امانتاً کچھ 1000 ریال 500 ریال دے دیے کہ آپ یہ میرے بچوں تک پہنچا دیجئے گا. تو یہ جو صورت ہے ظاہر ہے کہ یہ کسی شخصی ذریعے سے ہی حوالے کے ذریعے گھر پیسے پہنچائے جا رہے ہیں, تو اس صورت میں بھی گناہ کا وہ تصور اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جب ہے کہ جب تبادلے کی صورت ہو یا قرض کی صورت ہو تو اس میں اشکال آتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کا کیا حکم ہے یا قانون کے خلاف ورزی کا کیا حکم ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی رقمیں ہوتی ہیں جو مزدوری کرنے والے وہاں سے بیچتے ہیں, 1000 ریال بیچ دیا, 2000 ریال بیچ دیے, 500 ریال بیچ دیے, یہ نہ تو حکومت کے خلاف ہیں اور نہ یہاں کوئی کمی بیشی کا مسئلہ ہوتا ہے, بلکہ وہ جتنی رقم وہاں سے لے کر آتا ہے اتنی رقم وہ ان کے بچوں تک, ان کے عزیزوں تک پہنچا دیتا ہے. تو اس میں کوئی بالکل. یہ سیما افضل صاحبہ پوچھتی ہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ طلوع آفتاب کے وقت کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے. اس لیے طلوع آفتاب کے وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر قضا نماز پڑھنی چاہیے. جواد احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم نے نفل نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن میں ایک صورت کو مختص کر لیا کہ ہم نفل نماز میں مثلا سورہ کافرون اور سورہ نصر اور سورہ لہب اور سورہ اخلاص پڑھیں گے, لیکن جب نماز شروع کی تو ہم نے کوئی اور صورت شروع کر دی. اب نماز کے دوران ہی ہمیں یاد آیا کہ ہم نے تو کسی اور صورت کے پڑھنے کی نیت کی تھی, تو کیا ہم اس صورت کو جس کی تلاوت کر رہے ہیں چھوڑ کر پیچھے کسی صورت کو پڑھ سکتے ہیں, یا اس کو وہیں چھوڑ کے آگے کی جو صورت ہم نے نیت کی ہوئی تھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, یا اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جی, جب آپ نے پہلے ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ میں فلاں صورت پڑھوں گا, لیکن آپ نے جب قرات شروع کی تو کوئی اور صورت آپ کی زبان پر چڑھ گئی اور آپ نے اس کی تلاوت شروع کر دی, تو اب اسی کو آپ جاری رکھیے اور دوسری رکعت میں پھر اس سے اگلی صورت آپ پڑھیے. ایک صورت شروع کر کے درمیان میں اسے نامکمل چھوڑ کر پھر اپنی سوچی ہوئی صورت کو شروع کرنا یہ مکروہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
حضرت ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، بیٹیاں نہیں ہیں، تو بیٹی کے اللہ تعالیٰ بیٹی مجھے عطا فرما دیں، اس کے لیے کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ وہ رہنمائی فرما دیں؟ سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. عام طور پر لوگ وظائف کے پیچھے بہت پڑے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، تو دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادہ. تو آپ کو بیٹی کی تمنا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا فرمائیں گے. تو سب سے بڑا وظیفہ دعا. حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین اکرام، میں آپ حضرات کو جو نئے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں دوبارہ سے بتاتا چلوں، پوچھئے مفتی صاحب پروگرام ہے ہر منگل کو رات کو 8 بجے. یہ درسقرآن.com، فیس بک درسقرآن.com، یوٹیوب پہ نشر ہوتا ہے. اور اس پروگرام میں جو مفتی ہیں، معروف اسکالر ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکات العالیہ، آپ شیخ الحدیث ہیں، رئیس ہیں دارالفتاح کی جامعۃ الرشید کے، اور مولانا عبدالخالق صاحب، آپ کے پاس بقیہ سوالات ہوں تو سوالات کیجیے اور پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیے. جی بالکل، یہ انڈیا سے ایک سوال ہے کہ تعویذ لٹکانے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا یہ شرک ہے؟ جی یہ شرک نہیں ہے، اور یہ ایک مخصوص جماعت اس کو شرک قرار دیتی ہے. اگر تعویذ وہ اذکار معصورہ قرآنی آیات پر مشتمل ہو یا احادیث میں جو اذکار منقول ہیں ان پر مشتمل ہو تو اس تعویذ کو کوئی ناجائز اور شرک نہیں قرار دے سکتا. اور اس کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس طرح کے اور بھی کلمات ہیں جو کچھ اس سے طویل ہیں. تو اس طرح کے کلمات کو لکھ کر چھوٹے بچے جو خود یہ کلمات نہیں پڑھ سکتے ان کے گلے میں لٹکانے کا ثبوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملتا ہے. تو جیسے کوئی آدمی اپنی زبان سے تعوذ کے کلمات کہتا ہے، کوئی دعائیں مانگتا ہے، کوئی کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے، شرور اور فتن سے پناہ مانگتا ہے، تو یہ ناجائز اور شرک نہیں ہے. تو جو چھوٹے بچے خود ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے اور وہ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو ان کو شرور سے بچانے کے لیے اگر یہ کلمات کسی کاغذ پر لکھ کر تعویذ کی شکل میں ان کے گلے میں لٹکائے جائیں تو اس میں شرک کی کوئی بات نہیں، اس میں کسی غیر اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی گئی ہے. تو اس کو شرک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. مفتی صاحب یہ سوال ہے، عبداللہ بن عامر پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے پیسے بغیر پوچھے استعمال کرنا حرام ہے؟ دیکھیں، ماں باپ کے پیسے عام حالات میں تو بغیر پوچھے استعمال کرنا ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے، اگر کوئی کسی آدمی کی جان پر آئی ہوئی ہو اور والد صاحب سے اس وقت میں اجازت لینا ممکن نہ ہو، تو ایسی حالت میں اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ وہ پیسے استعمال کر لیے جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی والد ایسی حالت میں اگر اولاد ان کی رقم استعمال کرتی ہے یا ان کی کوئی بھی مملوک چیز استعمال کرتی ہے تو والدین کو خوشی ہوگی، اس سے ان کو کوئی ناراضی نہیں ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے اس کی رضامندی، دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو اس بنا پر یہ تاکید کی جاتی ہے کہ کسی کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے آپ استعمال نہ کریں. لیکن جہاں یہ یقین ہو کہ ہمارے استعمال کرنے سے جو چیز کا مالک ہے، رقم کا مالک ہے، وہ ناراض نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا، اور اگر ہم اس اضطراری حالت میں بھی اسے استعمال نہ کریں اور بعد میں اسے پتہ چلے تو وہ ناراض ہوگا کہ تم نے اتنی دقت اٹھائی اور اتنی مشقت اٹھائی اور اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالا اور میری رقم تم نے استعمال نہیں کی، کیوں نہیں کی؟
تو ایسی حالت میں وہ رقم استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. لیکن عام حالات میں والدین کو بتائے بغیر ان کی رقم چپکے سے ان کی جیب سے نکال لینا جیسے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس سے اجتناب لازم. جی مفتی صاحب، آخری سوال آپ سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. کراچی سے سعدیہ صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال بزرگوں کو بخشتے ہیں. ایک معروف مرحوم دینی شخصیت نے اپنے ویڈیو کلپ میں کہا کہ ان اعمال کا انہیں کو ثواب ملتا ہے جنہوں نے پڑھا ہے، مردوں کو نہیں ملتا. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ معروف دینی شخصیت نے غلط فرمایا ہے اور ان کی لا علمی ہے یہ کہ ایسا اپنے اعمال کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ تو احادیث کثیرہ صحیحہ سے ثابت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دن میں روزے باقی رہ جائیں تو سام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس کی جانب سے روزہ رکھے. یہ اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن حدیث یہ ہے کہ وہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے. تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو ثواب ہی نہیں پہنچتا تو ولی کے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، بیکار بات ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک جو قبیلہ جوہینہ کی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج ادا نہیں کر سکی، تو کیا میں ان کی جانب سے حج ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں ضرور کرو. تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ کا قرض ہوتا، تمہاری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو وہ تم والدہ کی طرف سے ادا کرتی یا نہ کرتی؟ ظاہر ہے کہ کرنا پڑتا اور کرتی. تو اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کا قرض ان کو ادا کیا جائے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ان کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ان کی طرف سے صدقہ کرو. اور انہوں نے پھر ایک اور مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا باغ جو بہت قیمتی تھا وہ اپنی والدہ کی جانب سے صدقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا. یہ ساری روایات اس بات کی صریح اور بہت ہی قوی دلیلیں ہیں کہ اپنے اعمال کا ثواب دوسروں کو بخشا جا سکتا ہے اور دوسروں کو ثواب پہنچتا ہے. جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے وہ ان احادیث سے لا علم ہے اور لا علمی کی بنا پر یہ کہتا ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب، کافی مدلل انداز میں آپ نے سوالات کا جواب دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے درسقرآن.com کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے منگل والے دن. اکرمکم اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی بہت شکریہ. جی قرآن. جی ناظرین، آج منگل کا دن ہے اور آج پوچھے مفتی صاحب سے آپ پروگرام دیکھ رہے تھے. چونکہ درسقرآن.com ہفتے میں 2 دن آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں پوچھے مفتی صاحب سے. تو چونکہ منگل کا دن ہو چکا، مفتی محمد صاحب ہمارے ساتھ ہے اور جمعہ والے دن رات 8 بجے اسی طرح دارالعلوم کے مفتی صاحب مفتی عبد المنان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آپ ان سے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ابھی سے ہی آپ ہمارے ان باکس میں اور اس کمنٹ سیکشن میں آپ سوالات بھیج سکتے ہیں اپنے. تو انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم لوگ جمعہ والے دن مفتی عبد المنان صاحب کے پروگرام میں اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح آپ لوگوں سے گزارش ہے، چونکہ درس قرآن آپ لوگوں کے لیے نت نئی چیزیں لاتا رہتا ہے اور مختلف قسم کے پروگرام آپ کو پیش کرتا رہتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ درس قرآن کو ہر پلیٹ فارم پہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. میں ایک مختصر سا تعارف کرا دوں درس قرآن کے پیجز کا جو فیس بک پر موجود ہیں. درس قرآن لائیو، درس قرآن انٹرنیشنل، درس قرآن ورلڈ، درس قرآن کڈز اور درس قرآن کلام اور درس قرآن ورلڈ، درس قرآن میڈیا. تو جس طرح یہ فیس بک پر پیجز ہیں اسی طرح یہ یوٹیوب پر چینل بھی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نیا آنے والا پروگرام یا نئی آنے والی کوئی بھی ہماری پوسٹ ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے.
انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.